आज़म शराज़ी लंदन आए तो पहली फुर्सत में फ़ारिस से मुतल्लिक हैदर से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। 1 महीना होने को था और वो अभी तक वापस नहीं आया था। कोई भी मशकूक सरगर्मी फ़िलहाल नज़र में नहीं आई थी। ना वो आरज़ू जहांगीर से मिलने गया था, ना फ़ारूक हबीब से राब्ते की कोशिश की थी। यूनिवर्सिटी में वो अभी भी नहीं जा रहा था। क्या वो लड़का इंतकामन खुद को बर्बाद करने का इरादा रखता है? वो सोच कर रह गए थे। उसके बैंक अकाउंट में हर माह एक रकम ट्रांसफ़र कर दी जाती थी और अभी तक की जा रही थी। गुज़िश्ता 1 माह से उन पैसों को छुआ तक नहीं गया था। फ़ारिस ने सिर्फ घर नहीं छोड़ा था, उनकी हर मरात को हैदराबाद कह दिया था। उन्हें अंदाज़ा था तो इस वक्त हासी परेशान कुन ज़िंदगी गुजार रहा था, वरना यूनिवर्सिटी से गैर हाजिर ना होता। अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं उससे बात करूं? हैदर ने पूछा। नहीं। कुछ सोचकर उन्होंने सर उठाया, फिर उसके ज़िम्मे एक काम लगा दिया। हैदर कुछ देर तक खड़ा रहा। ज़हन ने पहला सवाल ही यही किया, आया ऐसा करना दुरुस्त होगा या गलत? मगर वो अपने मालिक के हुक्म पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। कमरे से बाहर निकलते ही उसे मतलूबा नंबर पर कॉल करके नए हुक्मनामे जारी कर दिए थे। शाम तक फारिस वाशजान को स्टोर के ऑनर ने नौकरी से निकाल दिया। कमरा भी वापस ले लिया गया। हैदर नई रिपोर्ट का मुंतज़िर था, नए हुक्म का भी। गालिबन आज़म शराज़ी उसे हर हाल में घर लाने का कहेंगे, मगर उसकी नौबत ही ना आई। शाम तक वो शराज़ी इंटरप्राइजेज़ के हेडक्वार्टर्स में उनके ऑफिस के बाहर मौजूद था। बिना अपॉइंटमेंट के अंदर जाने की इजाज़त ना थी, मगर उसे फौरी अंदर भेज दिया गया। मैं आपको छोड़ चुका हूँ, आप मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे? वो उनके आलीशान ऑफिस रूम में खड़ा था। उन्होंने रिसीवर वापस रख दिया। स्याह ट्राउज़र्स पर उसने सुर्ख और स्याह रंग की इम्तिजाज का कोट पहना हुआ था। मफलर सुर्ख रंग का था। ऊनी कैप से झांकते बाल उसकी पेशानी पर बिखरे हुए थे। लब सख्ती से पीछे हुए, आंखों से थकावट झलक रही थी। हमने तुम्हें बाहर जाने की सिर्फ इजाज़त दी थी, तुम अभी भी हमारी जिम्मेदारी हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसका लहजा हर तरह के तासुर से आरी था। जज्बात या एहसासात नहीं थे, मुकाबिल एक कारोबारी शख्सियत थी जिसके साथ उसका कोई रिश्ता ना था। बहुत फ़र्क पड़ता है। अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। आज़म शराज़ी के लबों पर मुबहिम सी मुस्कुराहट उभरी। ऑफिस चेयर के साथ पुश टिकाते उसे बागौर देखने लगे। मुकर नहीं रहे, एहसास दिला रहे हैं, अभी भी वक्त है, जिद छोड़ दो। उनके लहजे में एक गैर मामूली सी नरमी थी। मैं जिद छोड़ दूं? आप मुझे नहीं छोड़ सकते? उसका सवाल उन पर लम्हे भर के लिए सकूत तारी कर गया। उनके हाथों में एक कलम था। इस कलम को हरकत देते वो उसकी आंखों में देखते रहे। बगोनिया हाउस तुम्हारे नाम पर है, तुम वापस आ सकते हो। रही बात जॉब की, उसके लिए उम्र पड़ी है, फिलहाल पढ़ाई पर तवज्जो दो। उनके लहजे में एक हुक्म था। वो रुक कर उन्हें देखने लगा। क्या आप भूल गए हैं हमारे दरमियान क्या तय हुआ था? हमारे दरमियान कुछ भी तय नहीं हुआ था। उन्होंने उसकी बात काटी। वो थम गया। पूरे 1 माह बाद उन्हें याद आया था कि कुछ भी तय नहीं हुआ था। तुम इस उम्र में नहीं हो कि हमारे साथ कोई डील कर सको। हमने तुम्हें सिर्फ जाने की इजाज़त दी थी। जाने की इजाज़त? मैंने आपसे अपनी आज़ादी ली थी। दांत पीस कर कहा। और तुम कैद कब थे? फारिस की मुट्ठियां भींच गईं। तनफ्फुस भारी होने लगा। किस चीज़ की कमी होने दी है हमने तुम्हें? नज़रों से इशारा किया। तवज्जो उसके हुलिये पर दिलाई। वो जिस मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, उसका सबब वो खुद था। तालीम, रिहाइश, आसाइशात, सब कुछ छोड़कर खुद अपने लिए इम्तिहान बन चुका था। हाथ खाली रह गए थे। फारिस का गुस्सा हवासों पर सवार होने लगा। आप क्या चाहते हैं? आपका गुलाम बन जाऊं, या जो मुलाजिम की पहचान आपने मुझे दी है उस पर पूरा उतर कर दिखाऊं? हमने तुमसे ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। वो चंद लम्हों तक लब भींचे रहा। अब आप मुझे फोर्स कर रहे हैं। मैं ऑफिस से बाहर निकलूंगा और आपके स्टाफ को चीख चीख कर बताऊंगा मैं कौन हूँ। कौन हो? उन्होंने सवालिया आबरू उठाई। इतना जमोत था उनमें, इतनी बेहिसी और बरूदत। वो जिस तरह बगैर असल ये जवाब दे रहे थे, तो उसका अंदर बाहर आग की लपेट में आ गया। सब किए वो कुछ देर तक खड़ा रहा। निगाहें उनके चेहरे से ऑफिस टेबल और फिर नेम प्लेट पर ठहर गईं। मेहरून प्लेट पर सुनहरी हरूफ में इंतहाई खूबसूरती से उनका नाम लिखा हुआ था। उसकी निगाहें लम्हे भर के लिए साकित हुई थीं। नजर उठाकर फिर उन्हें देखा। सबकी सुर्खी आंखों में ठहरी थी। मुझे आपकी फैमिली में, जायदाद में,
خاندانی نام میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا. کوئی ہنٹ یا لیڈ میری طرف سے نہیں جائے گا. میرا وعدہ ہے. میرے راستے میں مت آئیں. میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. اپنی بات ختم کر کے جانے کے لیے مڑا. اپنا مستقبل داؤ پر لگا رہے ہو. مختصر جملہ یہ عیاں کرنے کے لیے کافی تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. فارس کے قدموں کی حرکت تھم گئی. ڈور نوب پر ہاتھ ٹھہر گیا. اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی. مڑ کر اعظم شیرازی کو دیکھا. برداشت بس یہیں تک تھی. میں صرف جینے کی کوشش کر رہا ہوں اعظم صاحب. کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ دروازہ کھول کر چلا گیا تھا. اعظم شیرازی اپنی جگہ بیٹھے رہ گئے تھے. اپنے جذبات اور احساسات پر قابو پائے وہ ان کے آفس سے نکلتے ہی بے مقصد سڑکوں پر پھرتا رہا. اور کوئی جگہ نہ تھی جہاں رات گزار سکتا. مسز گرینٹ کے کیفے میں چلا گیا. رات دیر تک وہیں بیٹھا رہا. کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھتا ساکت ویران ہوتا رہا. مسز گرینٹ اپنے کام سے فارغ ہو کر اس کے پاس بیٹھ گئیں. بگونیا ہاؤس چھوڑے اسے مہینہ ہو چکا تھا. اب اچانک وہ ان کے سامنے تھا. انہوں نے چند ایک سوال کیے جن کے مختصر ہوں ہاں میں جواب دیتے اسے واضح کر دیا. وہ تفصیلات میں جانے کو تیار نہیں. وہ تفشیش سے اسے دیکھتی رہیں. کیفے بند کرنے کا وقت قریب تھا. لائٹس مدھم کر دی گئی تھیں. کاؤنٹر پر محسوس یونیفارم میں ملبوس لڑکی کچھ ہی دیر میں اجازت لے کر جا چکی تو اس نے سر اٹھایا. کیا میں آپ کی کیفے میں جاب کر سکتا ہوں؟ اس سے کچھ سوچ کر بہت اچانک سے پوچھا. مسز گرانٹ حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئیں. مجھے اس کی ضرورت ہے، ذرا جھجک کر کہا. سر ہنوز جھکا ہوا تھا. وہ بہت مضطرب اور پریشان نظر آ رہا تھا. ویکینسی نہیں تھی مگر وہ پھر بھی انکار نہ کر سکیں. وہ لڑکا انہیں بہت عزیز تھا. ہاں شور، کچھ سوچ کر بولیں. تم کرسٹی کے ساتھ کل سے کاؤنٹر سنبھال لو. اس سے کھوئی ہوئی نظر اٹھائی. انہیں دیکھا پھر شکریہ ادا کر کے چلا گیا. اگلے دن صبح سویرے ہی وہ ان کے کیفے پر موجود تھا. ہو سکتا ہے آپ سے کچھ لوگ آ کر کہیں کہ مجھے جاب سے نکال دیا جائے، تو کیا آپ؟ وہ کہتے کہتے رک گیا. ایسی ہمت کون کرے گا؟ مسز گرانٹ کو غصہ آ گیا. کیا تمہارا بھائی تمہارے لیے مسئلے کھڑے کر رہا ہے؟ اشارہ راہیم کی طرف تھا. ان کے تاثرات سے لگ رہا تھا آج وہ اسے چھوڑیں گی نہیں. نہیں ایسی بات نہیں. بڑبڑاتے ہوئے اندر چلی گئیں. کچھ ضروری ہدایات لینے کے بعد اس سے کاؤنٹر پر اپنے حصے کا کام سنبھال لیا. اعظم شیرازی کچھ بھی کر لیتے، مسز گرانٹ کم از کم ان کی کسی آفر پر اسے کام سے نہیں نکال سکتی تھیں. اپنی جاب سیکیور کر کے رہائش کا بندوبست کرنے لگا تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے جیمز، ولیم اور راہم آفاق اٹھ کر آ گئے. سامنے والی بلڈنگ میں ایک فلیٹ کرائے کے لیے خالی ہے. اگر ہم چاروں مل کر تھوڑا تھوڑا پے کریں تو کیسا؟ کاؤنٹر ٹیبل پر بیٹھے راہیم نے کہا تو اسے مکمل نظر انداز کرتے وہ بل بناتا رہا. جیمز اور ولیم کی گردنیں بھی دائیں بائیں سے نمودار ہوئیں. ولیم کو اپنے حصے کا ایک روم چاہیے. تم تو جانتے ہو ہماری موم ہانٹڈ ہاؤس ڈاکومنٹریز کی کتنے سخت خلاف ہے. وہ سنی انسنی ہی اپنے کام میں لگا رہا. پلیز فارس مان جاؤ، یہاں سے چلتے بنو اس سے پہلے کہ مسز گرینٹ کو شکایت لگاؤں. مخاطب جیمز اور ولیم تھے. دھمکی اس نے راہیم کو دی تھی. وہ اسٹول پر چڑھ کر بیٹھا تھا. ڈرنے کی ادارہ کاری کرتا سہم گیا. پھر مسکراتے ہوئے کونیاں جمائیں. ویسے ماننا پڑے گا تمہاری ذہانت کو. مسز گرانٹ ورسز اعظم شیرازی. وہ تمہیں جاب سے نکالنے کی بجائے حیدر کے دانت توڑ دیں گی. ہنس کر قدر شرارت سے اپنی بات انجوائے کی. فارس! جیمز اور ولیم نے کورس کی صورت میں اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا. پلیز پلیز، تم دونوں کے ساتھ تو میں پھر بھی معاملات طے کر سکتا ہوں پر اس کے ساتھ نہیں. اس سے ان کے لیڈر راہیم آفاق کی طرف اشارہ کر کے واضح کیا. ان کا لیڈر کافی کا تیسرا مگ آرڈر کر چکا تھا. دکھی ہو گیا. اب میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں تمہارے دادا جی کے لیے کام نہیں کر رہا؟ پہلی بات وہ میرے دادا جی نہیں ہیں. دوسری بات تم انہیں چھوڑ نہیں سکتے. تیسری مجھے تم پر اب کوئی بھروسہ نہیں. راہیم کچھ دیر تک سکتے کی اسی کیفیت میں بیٹھا رہا جیسے کسی بہت ہی گہرے صدمے سے گزر رہا ہو. حرکت بھی نہیں کی، نہ پلکوں میں کوئی جنبش ہوئی تھی. آر یو ڈیڈ؟ کیا تم مر چکے ہو؟ جیمز نے اسے فکر مندی سے جھنجھوڑ ڈالا. ان یور ڈریمز، تمہارے خوابوں میں. جیمز کو ہٹا کر پھر سے اس کی طرف متوجہ ہوا. تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میں بھلا کیسے تمہیں اس طرح رلنے کے لیے چھوڑ سکتا ہوں؟ فارس واجدان تڑپ کر مڑا تھا. تم میرے بڑے بھائی کب سے ہو گئے؟
اوکے آئی ایم آؤٹ. جیمز اور ولیم تم دونوں اس کے ساتھ معاملات طے کر لو. اسے ہار مان کر میز پر ہیڈ ڈاؤن کر لیا. وہ بڑا خوش ہوئے کہ الگ کمرہ مل جائے گا، مگر فارس واجدان رہائش کے معاملے میں کم از کم راہم آفاقی کسی چال میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں تھا. صاف صاف منع کر دیا. وہ تینوں مایوس ہو کر چلے گئے. شام میں کیفے بند ہوا تو مسز گرانٹ نے اسے روک لیا. کہاں جا رہے ہو؟ اس نے رہائش کا فی الحال بندوبست نہیں کیا تھا، سو یہ رات یا تو کسی بینچ پر گزرنے والی تھی یا پھر کسی شاپ کے شیڈ تلے. بتانا نہیں چاہتا تھا سو چپ رہا. وہ فکر سے اسے دیکھتی رہیں، پھر اصرار کر کے اسے اپنے ساتھ ہی گھر لے گئیں. بگونیا ہاؤس کے لان میں جیمز، ولیم اور راہم اکٹھے بیٹھے تھے. راہم نے باقاعدہ دوربین آنکھوں پر ٹھہرا کر اسے دیکھا، حالانکہ وہ کچھ زیادہ دور بھی نہ تھا. کیا یہ وہی ہے جو نظر آ رہا ہے یا میری آنکھیں مجھے دھوکہ دے رہی ہیں؟ وہی ہے پارس. جیمز اور ولیم چیخے. وہ تینوں بگونیا ہاؤس کی بار کے ساتھ لگ گئے. اگر واپس یہیں آنا تھا تو گھر چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ راہم نے طنز کیا. ایگزیکٹلی. اور کیا کہہ رہا تھا یہ؟ میں تو کبھی واپس نہیں آؤں گا. اس کی نقل اتاری گئی. صبح ہم پورا گھنٹہ کھڑے رہے، اس کی منتیں کرتے رہے اور اس نے ایک نہیں سنی. مسز گرانٹ لاک کھول رہی تھی. وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے تپا ہوا سا کھڑا تھا. یہاں سے تو میں بہت اچھے سے تم پہ نظر رکھ سکتا ہوں. پل پل کی خبر، ہر خبر کے 30 پاؤنڈز چارج کروں گا. میں تو بہت امیر ہو جاؤں گا. لاک کھل گیا تو مسز گرانٹ نے فرصت سے گردن موڑی. تینوں باہر کی اوٹ میں یوں چھپے جیسے باقاعدہ کوئی بارودی حملہ متوقع ہو. میں دیکھ رہی ہوں راہم، اور سن بھی رہی ہوں، مسز گرانٹ نے چلا کر کہا. راہم نے آنکھیں میچ لیں. اس کا بدلہ اب وہ کسی اور وقت پر لیں گی. میں تمہیں خبردار کر رہی ہوں، بلند آواز میں کہہ کر فارس کو اپنے ساتھ اندر لے گئیں. فارس بہت خوش قسمت ہے، بالکل بہت خوش قسمت ہے. مسز گرانٹ سے بےسیاں سہنے والے جیمز اور ولیم کی رائے تھی. راہم آفاق کی بھی. چنگم چباتے ہوئے اٹھ گیا. چلو لڑکو، ہم اپنی پارٹی کریں. واپس لان چیئرز پر دھرنا دے دیا. کرسیوں کی بجائے میز پر چڑھ گئے تاکہ برابر والے گھر کے مکینوں کو خوش و خرم نظر آ سکیں. اور اندر مسز گرانٹ اپنے گھر کا ایک کمرہ فارس کے لیے کھول رہی تھیں. تم مجھے اس کا کرایہ دے سکتے ہو، میں ویسے بھی اکیلی رہتی ہوں. صوفی تو صرف ویکینڈ پر آتی ہے، وہ کہہ رہی تھیں. وہ چپ ہوا کھڑا تھا. وہ لوگ جو ہیں، جو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ یہاں آئیں گے تو میں تمہیں گھر سے نہیں نکالوں گی، چاہے وہ مجھے کوئین الزبتھ سے ملاقات کا جھانسا بھی دے دیں. تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی. وہ جذبے اور جوش سے بولی کہ انہیں دیکھ کر رہ گیا. مسکرا کر تسلی دے کر چلی گئیں. گہری سانس لے کر وہ کھڑکی کی طرف گیا. برابر والے گھر کا منظر دیکھ کر وہ پوری طرح سے بدمزہ ہوا. باہر نکل کر باڑ کے پاس جا کھڑا ہوا. راہم بڑی فرصت سے اس کی طرف مڑا. ارے ہم سے ملنے کوئی آیا ہے، گھورنے آیا ہے، مارنے آیا ہے. اگر تم نے میری کوئی بھی بات اپنے اعظم صاحب کو بتائی تو میں تمہاری جان لے لوں گا. اس نے شدید غصے کے عالم میں خالص اردو میں دھمکی دی. جیمز اور ولیم نے ہنوک پن سے اس کی شکل دیکھی تھی. بتانے کو ہے ہی کیا؟ یہی کہ اعظم صاحب، جب سے آپ کے پوتے نے مسز گرانٹ کے کیفے میں جاب شروع کی ہے، ان کے کسٹمرز بڑھ گئے ہیں. خاص طور پر اسکول کی لڑکیاں بہت زیادہ آنے لگی ہیں. مسز گرانٹ کا بزنس تو خوب چمک رہا ہے. ہنستے ہوئے فارس کو دیکھا. اب تم خود سوچو، میں انہیں ایسی خبریں دیتا اچھا لگوں گا؟ جیمز اور ولیم بھی ہنسے، ایسے ہی خواہاں اردو کی زبان بنا سمجھے. بس انہیں پتا تھا راہم ہنس رہا ہے تو انہیں بھی ہنسنا چاہیے. وہ جھنجھلا کر پلٹ گیا. راہم کی ہنسی اسے کافی دیر تک سنائی دیتی رہی. وہ شاور لے کر ابھی باہر ہی نکلا تھا کہ دروازے پر دستک ہونے لگی تھی. سویٹر پہنے ہوئے دروازہ کھولا تو مسز گرانٹ سامنے کھڑی تھیں. تم سے ملنے کوئی آیا ہے، انہوں نے کہا. کون؟ بھلا اس سے یہاں کون ملنے آ سکتا تھا؟ پریشانی فطری تھی. انہوں نے مسکراتے ہوئے اشارہ دیا کہ وہ خود آ کر دیکھ لے. وہ سویٹر کے بٹن بند کرتا باہر آ گیا. سامنے ہی لانچ میں جمیلہ دھوت بیٹھی تھیں. اس پر نظر پڑتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں. مسز گرینٹ اسے تنہائی میں بات کرنے کا موقع دیتی وہاں سے ہٹ گئیں. السلام علیکم ممی. ان کے تاثرات ایسے تھے کہ اسے ابتدا کرنی پڑی. وہ بہت غصے میں نظر آ رہی تھیں. پورے 1 مہینے تک رابطہ ختم کیے رکھا اور اب السلام علیکم ممی. وہ سر جھکا گیا. میسیجز نظر انداز کر دیے، کالز اٹینڈ نہیں کی، موبائل بند کر دیا، اور اب
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वो एकदम से अपने रवैये पर शर्मिंदा हुआ। बेबसी से उन्हें देखता सर झुका गया। क्या मैं तुम्हारे लिए जरा सी भी अहमियत नहीं रखती फारिस? ऐसी बात नहीं है मम्मी। मुझे मम्मी मत कहो, अगर मुझे मम्मी नहीं समझते तो। कुछ बेकरारी से सर उठाया, परेशानियों में घिरा हुआ था। उनका गुस्सा और हफ्की मजीद इस्तराब पैदा करने लगी। अब वो डांट रही थी और वो चुपचाप उन्हें सुन रहा था। मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा था। तो जो तुम ये कर रहे थे उसे क्या कहते हैं? मैं सिर्फ। उसके लब हिले, आंखों से सराहरी कैफियत झलक रही थी। मुझे लगा आप मुझे डांटेंगी, गुस्सा करेंगी। आखिर कोई आपके बेटे का मामला था। जमीला का तमाम गुस्सा एकदम से खत्म हो गया। आपके ससुर ने भी तो यही किया। वो उसके पास आ गई, सर उठाए उसे देखती रहीं। वो उनका मुआवजा अपने दादा के रवैये से कर रहा था। उससे खुद से हंस कर लिया था। वो भी यही करेंगी जो दादा ने किया था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा कैसे सोच सकता है? हाँ, वो मेरा बेटा है, पर क्या तुम नहीं हो? वो कहना चाहता था हमाद उनकी सगी औलाद है। वो उसके मुकाबले में उसे फोकियत नहीं दे सकती। ठीक है, औलाद से भी गलतियां हो जाती हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप रिश्ते ही ख़त्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मम्मी मैंने कुछ नहीं किया था। तड़प कर सर उठाया। कोई अफेयर नहीं चलाया, कोई शादी की बात नहीं की थी। उस लड़की ने झूठ बोला। क्या हो गया है फारिस? उन्होंने उसे बाजुओं से थाम लिया। क्या मैंने तुमसे कोई वजाहत मांगी है? वो खामोश हुआ। मैं जानती हूँ, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आंखों में देखकर यकीन दिलाया। अगर ऐसी कोई गलती तुमसे हुई भी होती तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करती? नाराज होती, डांट देती, गुस्सा करती और समझाती। माँ यही तो करती हैं। ये तो नहीं होता कि छोड़ देती हैं या सब खत्म हो जाता है। वो आंखों में नरमी लिए चुप रहा। घर छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी। क्यों कर रहे हो इस तरह अपने साथ? क्यों सजा दे रहे हो खुद को? मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी है मम्मी। इस तरह मजीद रहा तो मर जाऊंगा। वो आंखों में दुख और कर्ब लिए उसे देखकर रह गईं। उसका हाथ अपने हाथ में लिया, नरमी से उसकी तरफ देखा। मैं जानती हूँ, इस वक्त तुम ये बात नहीं सुनना चाहते, लेकिन वो तुम्हारे दादा हैं। लाख पत्थर दिल सही, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू प्रोटेक्ट यू। ये जानते हुए भी कि वो उस पर बहुत जुल्म कर चुके हैं, उन्होंने तस्वीर को मुस्बत रुख दिखाने की कोशिश की। ये सब उस वादे की वजह से था जो आपके शोहर ने उनसे किया। जमीला दुख से उसे देखती रही। ये जिम्मेदारी, ये बोझ जो मेरा उन्होंने उठाया, ये सब उन्होंने मजबूरन करना पड़ा। मेरे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए। मुझे तो वो ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई गुनाह हूँ। गुनाहों पर ही तो पर्दा रखा जाता है मम्मी, गुनाहों को ही तो छुपाया जाता है। उनका दिल कट गया, कुछ कह नहीं पाई। अजीब सा दर्द महसूस करने लगी। अपने मुस्तकबिल का सोचो, कुछ बन जाओ, फिर बेशक अलग हो जाना। उन्हें इस बात की फिक्र थी कि वो भरी दुनिया में इस तरह तन्हा होकर अपने बलबूते पर सब कैसे कर पाएगा। उन्होंने कहा, मेरी रगों में एक गंदा खून दौड़ रहा है। इन सब बातों के बाद आपका ख्याल है कि मुझे रुकना चाहिए? वो लाजवाब हो गई। मैंने उनसे कहा मुझे मेरा नाम चाहिए, मुकम्मल नाम। उन्होंने कहा वो नहीं दे सकते। जब मेरी पहचान मुझे नहीं दे सकते तो मैं उनसे और कुछ क्यों लूँ मम्मी? उसकी आंखों में इतना दर्द था और आवाज़ यूं जैसे वो अभी रो देगा। उसके एहसासात चेहरे के तासुरात में आया हो रहे थे। उन्होंने बेख्तियार उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। फारिस, मैं सब मैनेज कर लूँगा। अभी जॉब शुरू की है, मिसेस ग्रानेट कह रही हैं मैं यहाँ रह सकता हूँ, लेकिन मैं जल्द ही कमरे का बंदोबस्त कर लूँगा। मैं सच में आपको जी कर दिखाऊंगा मम्मी, आप मेरी फिक्र ना करें। वो अब उन्हें समझा रहा था। उन्होंने गहरी सांस लेते नफ़ी में सर हिलाकर उसे रोका था। नहीं, तुम्हें खुद से अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई पर मैं कोई समझौता नहीं कर सकती। मम्मी, चुपचाप मेरी बात सुनो फारिस। ठीक है, तुम्हारे दादा के साथ अपने इख्तलाफात हैं, मगर मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब तक उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई मैं एक तरफ रही। अब जबकि तुमने उन्हें छोड़ दिया है तो मैं खुद को एक साइड पर नहीं रख सकती। मैं तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगी। मम्मी प्लीज, उससे एहतजाज किया। और अगर तुमने यहाँ भी जिद की तो मैं सारी जिंदगी तुमसे बात नहीं करूंगी। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं? हाँ,
यही समझ लो, तुम यहाँ दिन रात जॉब करोगे, रिहाइश के लिए मारे मारे फिरोगे, हजार मसले होंगे, और मैं वहाँ अमेरिका में चुपचाप बैठी रहूं? तुमने ये कैसे सोचा? क्यों मुझे एहसानात के बोझ तले दबा रही हैं मम्मी? एहसान नहीं कर रही, फर्ज निभा रही हूँ। तुम्हारी जगह हम्माद होता तो मैं उसके लिए भी यही करती जो तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मम्मी, समझने की कोशिश करें। मम्मी भी कहते हो और समझा भी रहे हो। वो बेबसी से उन्हें देख कर रह गया। अभी मेरे साथ चलो, रूम का बंदोबस्त कर लेते हैं। फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन करनी है। ये सारे मामलात इसी हफ्ते हो जाने चाहिए। वो उनके असरार पर ना चाहते हुए भी उनके साथ चला गया। यूनिवर्सिटी के करीब ही हॉल ऑफ रेजिडेंसी में रिहाइश का इंतज़ाम हुआ। एडवांस में पेमेंट उन्होंने कर दी। दिन से मुलाकात भी हुई। उसके तमाम मामलात उन्होंने खुद देखे। एक माह की गैरहाजिरी के बाद अब वो सारे काम खुद से ठीक कर रही थी। राहिम को भी फ़ोन कर दिया। वो शाम में ही उसका सामान हॉस्टल में देने आ गया। मैं आज सुबह ही सोच रहा था तुम्हारी सारी किताबें बेचकर हैरी के लिए एक बड़ा पिंजरा खरीद लेता हूँ। वो राइटिंग टेबल पर अपनी अशिया रख रहा था। दांत पीस कर रह गया। कमरा तो अच्छा है, मगर बगोनिया हाउस की क्या ही बात है। तुम यहाँ सिर्फ सामान देने आए हो। हारिस से याद दिलाया। सुनी अनसुनी किए उसे दरवाज़ा खोलकर सर बाहर निकाला। क्या ये बराबर वाला कमरा खाली है? वह बाहर किसी लड़के से पूछ रहा था। असल में मुझे किसी पर दिन रात नज़र रखनी है, और इसके लिए मुझे बहुत से पैसे मिलने वाले हैं। सो अगर हम आधा आधा शेयर कर लें तो क्या तुम ये कमरा छोड़ सकते हो? लड़का नफ़ी में सर हिलाता कुछ घबराकर उल्टे कदम वहां से भाग गया। हारिस उसे कोट से पकड़कर अंदर खींचकर दरवाज़ा जोर से बंद किया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो उससे लड़ पड़ा। अपना काम कर रहा हूँ। अपना काम कर रहे हो या मुझे मशकूक बना रहे हो? तुम्हारी वाली लाइन ज्यादा बेहतर है। वो हंसा। एनीवेज, कॉल कर लेना मुझे अगर कुछ जरूरत पड़े तो। मिसेस शराजी खास तौर पर ताकीद करके गई हैं, ख्याल रखना अपना। कंधा थपथपाया और बाहर निकल गया। वो कुछ देर तक दरवाजे को देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर अपनी किताबें सेट करने लगा। उसे यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन कर ली थी। अब वो दिलजमी से पढ़ाई भी कर रहा था और अपना काम भी। जमीला तो मुसलसल उसके साथ राब्ते में थी। उनके साथ अक्सर वीडियो कॉल पर बात हो जाती थी। वो वाहिद इंसान थी जिनके साथ वो खुलकर अपनी हर बात कर लेता था। अपनी रोज़मर्रा तफसीलात से आगाही देते, हत्ता लामकान मुतमिन और पुरसकून नजर आने की कोशिश करता, मगर वो फिर भी उसकी परेशानियों को भांप लेती थी, उसके हौसले बढ़ाती, साबित कदम रहने की तलकीन करती। उनकी बातें हमेशा जख्मों पर मरहम का काम देती। अक्सर वो तल्ख हो जाता, अक्सर वो संभल भी जाता। आसम शराजी से दोबारा मुलाकात नहीं हुई थी। हैदर भी नहीं आया था। वो भी यही चाहता था। ताहम राहिम अफाक उससे मिलने आता रहा था, नज़रअंदाज करने और गुस्सा दिखाने के बावजूद। मिसिस ग्रानेट ने बुलाया है तुम्हें, उनसे मिल लेना। अब की बार जब आया तो कह कर गया। वो मसरूफ़ था। वीकेंड पर उनसे मिलने चला गया। उनकी बेटी सोफ़ी अपने बच्चों के साथ आई हुई थी। अच्छा खासा शोर मचा हुआ था, यहाँ भी और बगोनिया हाउस के लॉन में भी। वो अंदर चला गया। कुछ देर तक उनके पास बैठा रहा। उन्होंने हाल अहवाल पूछा। उसके जवाब से मुतमीन हुई। कुछ किताबें गिफ्ट की, प्यार से कुछ नसीहतें भी की कि वो अपना ख्याल रखे, खुश रहे। उससे सर हिलाया, शुक्रिया अदा करके बाहर आ गया। वहाँ जहाँ राहिम आंट सोफ़ी के बच्चों को कुछ फजूल से मैजिक ट्रिक्स दिखाकर उनकी पॉकेट मनी हत्या चुका था। अच्छी कमाई हो गई, पैसे गिनते हुए बोला। कम अज कम बच्चों को तो बख्श दिया करो। तुम्हें बख्श देता हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। दांत पीसे, पैसे जेब में डालता पार फैलांग कर उसके पास आ गया। वो सर उठाए अब अगोनिया हाउस को देख रहा था। 4 साल गुजारे थे। घर की याद आना फितरी बात थी। राहिम ने उसकी नज़रों का ताक़ुब किया। ये घर अब तुम्हारे नाम पर है। असूलन मुझे इसका किराया किसे देना चाहिए, तुम्हें या आज़म शराजी को? ख्याल था उसे गुस्सा आ जाएगा, मगर वो सुनी अनसुनी किए पहाड़ के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। क्या ख्याल है, कल आउटिंग कर लें? जेम्स और विलियम भी फ्री हैं। मुझसे कह रहे थे चलोगे हमारे साथ। हलाफे तवक्का उसने कंधे उचका दिए। गोया इजाज़त दी। वो प्लान करना चाहे तो कर सकता है। राहिम के लिए उसके रवैये का यह बदलाव हैरानकुन और खुशगवार था। इसी लम्हे एक उड़ती हुई गेंद उसके सर पर आकर लगी थी। व्हाट द हेल? सर पकड़कर घूमा तो आंट सोफी के बच्चे वाईफाई सिग्नल्स की तरह तरतीब से खड़े थे। तुम जादूगर हो तो तुमने खुद को बचाया क्यों नहीं?
دیکھ نہیں رہے میں بات کر رہا تھا؟ سر سہلاتے ہوئے ضبط کر کے جواب دیا۔ تمہیں پروٹیکٹیو شیلڈ لگا کر بات کرنی چاہیے۔ جادوگر انہیں بہت عزیز سا سمجھداری سے مشورہ دیا۔ راہم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر لب بھینچ کر جیب سے پیسے نکال کر انہیں تھما دیے۔ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تم سب کو چوہا بنا دوں گا۔ خوفزدہ کرنا چاہا۔ کیا تم ہمیں طوطا بنا سکتے ہو؟ اشتیاق سے پوچھا گیا۔ طوطا نہیں چمگادڑ، میں چمگادڑ بنا سکتا ہوں۔ ایسے ہی بازو سے پر پھیلائے تو بچے چیختے ہنستے شور مچاتے دروازے کی طرف بھاگے۔ مسز گرانٹ نے آج اس آخر کھڑکی سے سر باہر نکالا۔ راہم، آئی ڈیڈ نتھنگ۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ جاون اس نے بھی چلا کر جواب دیا۔ تمہیں تو جیسے میں جانتی ہی نہیں ہوں۔ سلگ کا کھڑکی بند کر دی۔ آج کل کے بچے تو، بڑبڑا کر فارس کی طرف مڑا۔ وہ ہنوز سیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ہر بات کا جواب چاہیے انہیں۔ بڑے بھی عجیب ہیں، بچوں کو لوٹتے ہیں۔ فارس نے لقمہ دیا۔ 20 منٹ تک ٹرکس دکھائے ہیں میں نے انہیں، مشقت طلب کام ہے جیسے۔ فارس نے طنز کیا۔ ہاں تو تم سکہ غائب کر کے دکھاؤ۔ صرف ایک سکہ غائب کیا؟ نہیں، میں نے رومال سے گلاب کا پھول بھی نکالا۔ مسز گرانٹ کی نواسی نے منہ میں ڈال لیا کہ شاید اس طرح طاقتیں مل جائیں گی۔ وہ بتاتے ہوئے ہنسا۔ کسی منظر نے یاد کے دروازے پر دستک دی۔ سر جھٹک کا فارس نے قدم اٹھا لیے۔ راہم باتیں کرتا اس کے ساتھ چلتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مسز گرانٹ کے کیفے میں موجود تھے، جہاں ایک الگ ہی رونق لگی ہوئی تھی۔ ولیم نے اشارہ کر کے بلایا تو وہ اس کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ نگاہیں جیمز پر جمی ہوئی تھیں، جو سامنے بیٹھا 8-9 سال کے بچوں کو اپنی حال ہی میں شائع ہونے والی 30 صفحوں کی کتاب پر سائن کے ساتھ آٹوگراف دے رہا تھا۔ مسز گرانٹ کے کیفے میں ایک گٹار لگی ہوئی تھی۔ زندگی اگر تمہیں مکہ مارے تو تم اسے لات مار دو، کوئی تمہیں سمندر میں پھینکے تو تم اسے لاوے میں پھینک دو، یہ لکھنے سے یہ اس کے فین۔ راہم حیران اور ششدر ہوا کھڑا تھا۔ کہا تو تھا، ولیم مزے سے چاکلیٹ کھاتے ہوئے بولا۔ میرا بھائی بہت ٹیلنٹڈ ہے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، ہم بھی لکھ سکتے ہیں۔ کیوں فارس؟ زندگی اگر تمہیں شرٹ دے تو پینٹ خود خرید لو۔ بالکل۔ زندگی اگر تمہیں شیمپو دے تو شاور تم خود لے لو۔ زندگی اگر تمہیں زمین دے تو گھر تم خود بنا لو۔ دونوں مل کر ہنسے تھے۔ ولیم نے دونوں کو گھور کر دیکھا تھا۔ جیب سے بھی گردن موڑی تھی۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گئے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ ولیم ان کا بھانڈا پھوڑنے ہی لگا تھا، مگر وہ اس کا منہ بند کیے زبردستی کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ جیمز کندھے اچکا کر پھر سے اپنی ننھی فین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ زندگی معمول پر آنے لگی۔ وہ راہیم، جیمز اور ولیم سے ملنے لگا۔ وہ اکثر گھومنے پھرنے کا پروگرام بھی بنا لیتے۔ مسز گرانٹ کے کیفے پر بھی ملاقات ہو جاتی۔ جیمز اور ولیم تو ہر روز آ جاتے، راہیم البتہ کبھی کبھی آتا تھا۔ آج کل وہ انتہا کا مصروف تھا، کچھ دنوں کے لیے مکمل غائب بھی ہو گیا، رابطہ بھی بند رکھا، پھر ظاہر ہوا تو لنگڑا کر چل رہا تھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ وہ پھسل گیا تھا، چوٹ لگ گئی تھی۔ تینوں کو یقین نہ آیا۔ جیمز اور ولیم تو باقاعدہ اس کی جاسوسی میں لگ گئے، فارس کو بتاتے رہتے وگونیا ہاؤس میں کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ اسے کوئی دلچسپی نہ ہوتی مگر سن لیتا۔ ایک گنجے سے کوئی مسٹر تھے، ایک لمبی سی کوئی آنٹی تھیں جن کے سٹیپس اترتے ہوئے ہل ٹوٹ گئی تھی۔ ان کے ساتھ کوئی لڑکا بھی تھا۔ ایک سیاہ فام خاتون تھیں جو اپنے ڈرائیور کے ساتھ وکٹورین ہاؤس لینے آئی تھیں۔ ایک لمبا سا آدمی جو بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ انہوں نے جتنے خلیے بتائے ان میں سے کوئی ایک خلیہ بھی حیدر کا نہیں تھا۔ کیا وہ واقعی میں عاصم شیرازی کے ساتھ کام کرنا چھوڑ چکا ہے؟ اس سے سوچا، اگر ہاں تو گھر کیوں نہ چھوڑا؟ راہم سے جتنی بار ملاقات ہوئی اسے عاصم شیرازی کا ذکر کیا، نہ حیدر سے متعلق کوئی سوال پوچھا تھا۔ وہ ایسے ہی خود کو ہر اس بات سے دور رکھنا چاہتا تھا جو اسے تکلیف دیتی تھی۔ میں پاکستان جا رہا ہوں۔ وہ اس سے ملنے آیا تو بتایا۔ اس طرح اچانک؟ فارس حیران ہوا۔ میں بیٹھا ہوا تو سوچا کیوں نہ پاکستان وزٹ کر لیا جائے۔ پاکستان وزٹ؟ فارس نے معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم یہاں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں اپنی فیملی سے ملنے جا رہا ہوں۔ راہم نے مسکراتے ہوئے کافی کا مگ قریب کر لیا۔ اور سناؤ، پڑھائی کیسی ہو رہی ہے؟ ابھی ابھی کسی نے ٹاپک چینج کیا ہے؟ فارس سے ہاتھ کھڑا کیا۔ غیر ضروری ٹاپک؟ کہہ کر خون بھرا۔ پڑھائی مکمل ہو گئی، ڈگری حاصل کر چکا،
कुछ पैसे भी कमा लिए, कुछ दिनों तक नारान एरियाज में जाऊंगा, घूमू फिरूंगा, मज़े उड़ाऊंगा। फिर लंदन वापस आ जाओगे? हाँ, अगर अपने कुछ दुश्मनों के हत्थे ना चढ़ा तो। मक रख कर सर उठाया। कितने बेमुरवत इंसान हो तुम। मैं इतना सफ़र करके यहाँ आया हूँ और तुमने खाने का नहीं पूछा अभी तक। किसी ने अभी अभी फिर से टॉपिक चेंज किया है, फारिस ने ऐलान किया। राहिम खसियाना होकर हंसा। बहुत भूख लगी है यार, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो। फारिस ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। 10-15 मिनट में डिलीवर कर दिया क्या। खाना खाते हुए बातें भी हो रही थीं। तुम्हारे दादा एक अच्छे इंसान हैं, अगर मुझसे पूछो तो। उससे अचानक ही कह दिया। मैं ऐसा कोई सवाल तुमसे क्यों पूछूं? राहिम ने गहरी सांस ली। वैसे ही बता रहा था। तुम तो तारीफ करोगे उनके लिए काम जो करते हो। मैं सिर्फ तुम्हारे दादा के लिए काम नहीं करता, मेरे और भी बहुत क्लाइंट्स हैं। संजीदगी से कॉलर झाड़कर इंकशाफ किया। क्या वो भी तुम्हें अपने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए हायर करते हैं? वो गर्दन पीछे की तरफ किए कहका लगाकर हंसा। फारिस लब भींचे बैठा रहा। दुश्मन, आई लाइक इट। ये हिदमत सिर्फ आजम साहब के लिए। वैसे तुम मुझ पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए थे, वरना मैं उनके लिए काम करना छोड़ चुका था। अच्छा, ज़बरदस्ती? हाँ बिल्कुल, तरस आ गया मुझे तुम पर। बेचारा सा लड़का कहीं किसी बड़े नुकसान में न डाल दे आजम साहब को। उनके एहसानात भी तो बहुत है मुझ पर। यूं कहो कि पैसों की ज़रूरत थी। जाहिर है, फ्री में सुकून कौन बर्बाद करता है। हंसते हुए उसे मजीद बेइज्जत किया। वो भंवने सुखेड़े बैठा रहा। तुम भी मुझे हायर कर लो अपने किसी दुश्मन पर नजर रखने के लिए। मैं सिर्फ नजर नहीं रखता, मैं फटने से पहले बम न्यूट्रलाइज भी करता हूँ और उसके लिए बहुत पैसे भी चार्ज करता हूँ। लगे रहो, खुद से लगे रहो। वो सर झटक कर खाना खाता रहा। राही मुस्कुरा कर रह गया। उसकी फ्लाइट शाम 6 बजे की थी। जेम्स और विलियम भी उसके साथ गए उसे सी ऑफ करने के लिए। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, उसे गला खंगार कर तकरीर शुरू की। हम तुम्हें अभी भी बच्चे लगते हैं। तुम अपनी आंखें एक बार चेक क्यों नहीं करवा लेते? जेम्स और विलियम को गुस्सा आ गया। क्या फायदा चार चार आंखों का जब नजर हाक ना आता हो। फारिस ने भी उनकी साइड ली। राहिम ने स्याह फ्रेम वाले ग्लासेस को पीछे हटाकर सेट किया। उसके सुर्खी माइल बाल आज कुछ बिखरे हुए नहीं थे। तुम लोग जितने भी बड़े हो जाओ, ये एहसास वो उससे कभी नहीं छीन सकते थे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं तुम लोगों को मिस नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरी 3 अदद टेंशन से जान छुट रही है और मैं आज बहुत खुश हूँ। और तुम्हें ये खुशफहमी क्यों हो रही है कि हम दुखी हो रहे हैं? फारिस ने उसकी तकरीर में हलल डाला। हाँ देखो, हमारे हंसते मुस्कुराते चेहरों को। विलियम झट से बोला। जेम्स से कलाई घुमाई। बाकी कितना वक्त है इसकी फ्लाइट में? ये कब जाएगा? राहिम ने दांत पीसकर तीनों को देखा। लिहाज और मुरव्वत तुम लोगों को छू कर नहीं गुजरी। इतना नहीं हो रहा कि थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लो। उसी लम्हे अक में गाड़ी रुकी थी। उनकी बातें अधूरी रह गईं। राम की निगाहें उसके अक में पड़ी तो उसे बेहासा गर्दन मोड़ी। अकबी नशिस्त का दरवाज़ा हैदर ने खोला था। आजम शिराजी बाहर निकल रहे थे। फारिस के तासुरात एकदम से बदल गए। नजरें हटाकर राहिम को देखा, हाथ मिलाया। ओके, चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। उससे मजीद एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया था और वहाँ से चला गया था। जेम्स और विलियम उससे मिलने के बाद फारिस के पीछे भाग गए थे। टैक्सी सामने ही खड़ी थी। फारिस से एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा था। आरज़ू जहांगीर की उड़ती उड़ती तलाक की खबरें मीडिया में गर्दिश करने लगीं। अखबारात के आर्टिकल्स में, मैगजीन के सफ़ों पर कुछ चटपटे से तज्ज़िये शाया किए जाने लगे। खबरों को शुरू में रद्द करते करते उससे फिर एक इंटरव्यू में इस खबर की तस्दीक कर दी। जिंदगी में पहली बार आरज़ू जहांगीर की खबर को उससे फॉलो किया था और वजह उसका बेटा था, जिसको उससे मीडिया से दूर रखा हुआ था। नाम भी नहीं लेती थी, उसका कहीं जिक्र ना था, सवाल भी ना था। मामलात पर्सनल थे, वो खोलना नहीं चाहती थी। तलाक के ठीक 4 माह बाद उसका शौहर फारूक हबीब इंतकाल कर गया। खबर में दिलचस्पी ना थी, मगर बावजूद कोशिश के भी वो खुद को उसके ख़ानदान के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने से रोक नहीं सका था। वो बच्चा इस वक्त कहाँ था, वो बस ये जानना चाहता था। फारूक हबीब ने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर ही आरज़ू जहांगीर से शादी की थी। बेटा बाप के पास था तो अब यकीनन भाइयों के पास होगा। उस दिन यूनिवर्सिटी से वापसी के बाद उससे राहिम को कॉल की थी। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे।
میں ابھی بھی بتا رہا ہوں فری میں کچھ نہیں کروں گا. یہ کم ہے کہ تمہارے کھانے کے بل میں ہی دیتا رہا ہوں. وارث اسے شرم دلانا چاہی. پھر ٹھیک ہے، میں بات سننے کے پیسے چارج نہیں کرتا. حیدر بالکل ٹھیک کہتا ہے تمہارے بارے میں. وہ بڑبڑا کر رہ گیا. مجھے فاروق حبیب کے بیٹے کی معلومات چاہیے تھی. فاروق حبیب؟ آرزو جہانگیر کا شوہر. او آئی سی. پوری بات سمجھتے راہم آفاق کے لب کھول ہوئے. ابھی پچھلے ماہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ ہاں، میں جاننا چاہ رہا تھا ان کا وہ بیٹا جو آرزو جہانگیر سے ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا. راہم کو ایک دم سے معاملے کی نزاکت کا ادراک ہوا. ہو سکتا ہے وہ اپنی ماں کے پاس ہو. اس سے کچھ سوچ کر کہا. وہ عورت جب ڈائیورس لیتی ہے تو اپنے بچوں کو ساتھ نہیں رکھتی، نہ ہی پلٹ کر خبر لیتی ہے. اس کے لہجے اور انداز میں عجیب سی تلخی تھی. ہو سکتا ہے اس بار انہوں نے سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کیا ہو. تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ آئی تھنک یو شوڈ ٹاک ٹو یور مدر. میرے حال سے تمہیں اپنی ماں سے بات کرنی چاہیے. فارس کے تاثرات میں سختی سی آ گئی. میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا. تم ان کے بیٹے کے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ اصل سوال یہ تھا. I just want to make sure he is safe. میں اس بات کی یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ وہ محفوظ ہے. Make sense. راہم نے سر ہلایا. اب ضروری تو نہیں کہ سب تمہارے دادا جیسے ہوں، ایکسس سیکیورٹی دے کر زندہ رکھیں. فارس لمحے بھر کے لیے تھما تھا. دوسرے ہی پل وہ سلگ اٹھا. This has nothing to do with my grandfather. اس بات کا میرے دادا سے کوئی تعلق نہیں. اس کا لہجہ ایک دم سے کراہت ہوا تھا. تم ہمیشہ ان کے ذکر پر اتنا تب کیوں جاتے ہو؟ تم میرے معاملات میں انہیں کیوں لے آتے ہو؟ میں انہیں نہیں لاتا، وہ تمہارے سبھی معاملات میں ہر جگہ ہیں. فارس فاشان کے لب بھینچ گئے. دونوں کے مابین ایک دم سے خاموشی چھا گئی. فائن، میں پتہ کروا کے بتاؤں گا تمہیں. اس سے قبل کہ مزید کوئی بدمزگی یا لڑائی ہوتی، راہم نے بات وہیں ختم کر دی. وہ کچھ بے چینی سے اس کی طرف سے جواب کا انتظار کرتا رہا. دن بدن اس کی فکر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. آرزو جہانگیر کی ضد، جائیداد کے مسئلے، عدالتی کارروائیاں اور ان سب سے بچنے کے لیے اس بچے کے بھائی کوئی حل تلاش کریں گے. اور وہ حل، اس کا دل ایک دم سے آہنی شکنجے میں آیا تھا. انتظار کچھ مشکل ہوا تو اس سے خود ہی کال کر دی. راہم کے پاس ایک خبر تھی مگر تصدیق شدہ نہ تھی. وہ اس سے بتانا نہیں چاہ رہا تھا. کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی اور کی بات ہو. مجھے فاروق حبیب کی بہن کا ایڈریس ملا ہے. کل ان کی طرف جاؤں گا. کل تک کنفرم کرنے دو. کون سی بات ہے جو تم کنفرم کرنا چاہ رہے ہو؟ از ہی آل رائٹ؟ راہم ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا. بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ کچھ بے قراری سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا. جو بھی بات ہے بتا دو مجھے. شاید حبیب ہاؤس میں کوئی حادثہ پیش آیا تھا، بچہ سیڑھیوں سے گر گیا تھا. وہ فارس واجدان جھٹکے سے رک گیا. اسے لمحے بھر کے لیے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا. جس نوکرانی نے مجھے یہ خبر دی ہے اسے مزید کچھ پتہ نہیں. میں کل ان کی بہن نازیہ حبیب سے ملوں گا تو اصل بات ان سے ہی معلوم ہو سکتی ہے. اس سے کال کاٹ دی. ہتھیلیوں پر سر گرائے کتنی دیر تک بیٹھا رہا. رات سے دن اور دن کے مختلف پہر کس طرح گزرے اندازہ نہ تھا. یونیورسٹی میں اپنی کلاسز بھی اس سے غائب دماغی کے عالم میں اٹینڈ کی. ذہن الجھا ہوا تھا. ضمیر ملامتی ہو رہا تھا. اسے 1 مہینے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا. اسے فوری طور پر ہی فاروق حبیب کے خاندان سے رابطہ کر لینا چاہیے تھا. کیا وہ کچھ کر سکتا تھا اس کے لیے؟ اگر ہاں تو کیا؟ کس حیثیت اور کس بنیاد پر؟ صرف یہ کہ ماں ایک تھی تو کیا فاروق حبیب کے بیٹوں سے زیادہ اس کا حق ہو سکتا تھا اس پر؟ کیا آرزو جہانگیر کے باطن سے جنم لینے والی ہر اولاد کا مقدر ایک سا ہوگا؟ دھتکار اور آزمائشیں انہی کے حصے میں آئیں گی. موت بھی، بدسلوکی اور رشتوں سے محرومیاں بھی. شام کو 9 بجے راہم نے کال کی تو اسے دھڑکتے دل کے ساتھ کال ریسیو کر لی تھی. کوئی پوری خبر نہ ہو، دل یہ دعا کر رہا تھا. حالات کچھ اور کہہ رہے تھے. میں نے تمہیں تصویریں بھیجی ہیں، دیکھی نہیں تم نے؟ کون سی تصویریں؟ ہز نیم از عیسیٰ. اس کا نام عیسیٰ ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے. اور فارس واجدان کی اٹکی ہوئی سانسیں ایک دم سے بحال ہوئی تھیں. اسے ہولڈ پر رکھ کے فوراً سے واٹس ایپ آن کیا. 3.5 سالہ بچے کی تصاویر. وہ کسی پارک میں کہیں تھا اور ایک تصویر میں وہ صوفے پر بھی بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا. میز پر کینڈی باکس سے کچھ اٹھاتا ہوا بھی. اس کی پیشانی پر کچھ سیزز کے نشان نظر آ رہے تھے لیکن وہ بالکل ٹھیک تھا. اپنی پھپھو کے پاس ہے. پہلے تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ حادثہ تھا،
بچہ گر گیا، لیکن اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ تمہارے حدجات درست تھے، جائیداد کا مسئلہ، فاروق حبیب کے بیٹے اور ان کی سابقہ بیوی یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ بچے کو اس کا حصہ ملے۔ فارس گہری سانس لیتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اور اس کی پھپھو، کیا عیسیٰ ان کے پاس محفوظ ہے؟ ہاں، وہ ایک معقول خاتون ہے، عیسیٰ اب ان کے پاس ہی رہے گا، تم ٹینشن نہیں لو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تم گھر کیسے پہنچ گئے؟ میرا مطلب ہے انہوں نے اس طرح تمہیں آنے کیسے دیا؟ میں نے ان سے کہا میں آرزو جہانگیر کا رشتہ دار ہوں، وہ میری خالہ زاد کی پھپھو ہیں، بچے سے ملنے آیا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو پھر انہوں نے مجھے ملنے دیا، اپنا فون نمبر بھی دے آیا ہوں، اگر کوئی ایشو ہوگا تو وہ مجھ سے رابطہ کر لیں گی۔ فارس سے بے حادثہ سکھ بھری سانس تھی، جیسے کوئی بھاری بوجھ سینے سے سرک گیا ہو۔ گاڈ، عیسیٰ کی شکل تم سے ملتی ہے، دیکھتا بھی تمہاری طرح ہے، گھور گھور کر۔ وہ ہنسا، وہ فارس مسکرا بھی نہ سکا۔ تھینکس۔ کیا بات ہے، فارس شیرازی میرا شکریہ ادا کر رہا ہے، میں کہیں خیرت سے وفات نہ پا جاؤں۔ زندہ رہو، ابھی ہم نے مل کر اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ فریزر کھول کر اس سے پانی کی بوتل نکالی۔ میری فیس مجھے ملنی چاہیے، لندن آؤ گے تو سبھی حساب برابر ہوں گے۔ اب وہ فریج میں کچھ کھانے کے لیے دیکھ رہا تھا۔ میں کل ہی ناران ایریاز کی طرف جا رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں اگر جیمز اور ولیم بھی ساتھ ہوتے تو کتنا مزہ آتا۔ تم تو بے انتہا بور انسان ہو، تمہارے ساتھ اوٹنگ سے بہتر ہے انسان حیدر کو ساتھ لے جائے۔ لگے رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے فریج سے انڈے، بریڈ، مایونیز، کیچپ وغیرہ نکال کر میز پر رکھا۔ ویسے تم ان چھٹیوں میں پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ ہو سکتا ہے تمہارے وہ قاتل دشمن گرمیوں سردیوں میں کہیں مر کھپ گئے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ جاوید پھر رہے ہوں۔ پھر بھی میرا نہیں خیال کہ میں کبھی پاکستان واپس جاؤں گا۔ موبائل کندھے کے سہارے کان سے لگائے وہ انڈا پھینٹنے لگا۔ ایسی کوئی پابندی اعظم صاحب کی طرف سے تو نہیں ہے؟ تم ان سے رابطے میں ہو؟ ارے نہیں یار، تم ان سے میری قبر کا پوچھ لو، وزٹ کر لینا۔ غصے سے کال کاٹ دی۔ راہم نے موبائل کان سے اٹھا کر اسکرین کو گھورا، پھر سر جھٹک کر رہ گیا۔ علیزہ شیرازی کے ساتھ اپنی منگنی ختم ہونے کے بعد وہ اس عرصے میں پہلی بار جمیلہ داؤد کے ساتھ لندن آیا ہوا تھا۔ نبیلہ شیرازی کے ساتھ فیملی تعلقات ہنوز ویسے ہی تھے۔ دعوت پر مدعو کیا گیا تو اس نے وہاں علیزہ کو بھی دیکھا۔ اس دن وہ اس سے یوں ملی جیسے ان کے درمیان کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسے رشتہ ختم ہونے کا کوئی غم یا دکھ نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ یوں بات کر رہی تھی جیسے بچھڑے ہوئے دو دوست بہت اچانک مل گئے ہوں۔ رابطہ ختم کرنے پر کوئی اعتراض، کوئی شکوہ شکایت بھی نہ ہوئی۔ وہ سر جھٹک کر وہاں سے اٹھ گیا جہاں وہ تھی، اور جہاں اسے کزن سے ہجوم سا بنائے باتیں کر رہے تھے۔ وہ گیلری میں جا کر کھڑا ہوا تھا۔ جمیلہ داؤد دیگر رشتہ دار خواتین کے ساتھ مصروف تھی۔ ہارون شیرازی بھی کافی سے لطف اندوز ہوتے کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ زندگی سے بھرپور ماحول، مگر اس کے اندر ایک دم سے تنگی بڑھ گئی تھی۔ نگاہیں بار بار علیزہ کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ وہ کسی بات پر اتنا ہنس رہی تھی کہ آنکھوں میں پانی تک آ گیا تھا۔ کیا اسے ذرا سا بھی افسوس نہیں ہے؟ سوال بس ایک ہی تھا اور جواب جیسے کہیں نہیں تھا۔ من میں سکیڑے وہ الجھا رہا۔ میں چاہ رہا تھا اگر آپ اور میں آج کہیں باہر چلیں۔ اگلے دن اس سے جمیلہ داؤد سے کہا۔ وہ لونج کے صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی، کافی کا مگ ہاتھ میں تھا۔ سیاہ گھنے بال سیدھے گر رہے تھے۔ حق میں فلیٹ کی دیوار گیر کھڑیوں سے درائے ٹیمز نظر آ رہا تھا۔ امریکہ میں ہر ویکینڈ پر وہ آؤٹنگ کا پلان بنا لیا کرتے تھے، گھوم پھر کر شاپنگ کرتے، کسی اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے۔ ہارون فری ہوتا تو وہ بھی ساتھ دیتا، مگر زیادہ تر اس میں جمیلہ اور حماد ہی ہوتے تھے۔ لندن آنے کے بعد مصروفیت میں اس قدر اضافہ ہوا تھا کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں ایک بار بھی وہ اپنی امی کے ساتھ وقت نہیں گزار سکا تھا۔ وہ بھی بہت بزی تھی۔ انہوں نے اس کی بات سنی، سیاہی مال بالوں میں ہاتھ پھیرتے لمحے بھر کے لیے کچھ سوچا۔ آج کا پلان کیسا رہے گا؟ ریموٹ اٹھاتے وہ صوفے پر بیٹھ گیا، چینلز بدلنے لگا۔ انہوں نے کافی کا مگ رکھ دیا۔ انہیں کسی بات کا خیال آیا۔ آج تو میں کچھ مصروف ہوں، ضروری کام سے باہر جانا ہے، کیوں نہ اتوار کو رکھ لیں؟ مسکرا کر کہا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ انہیں یاد دلا رہا تھا وہ معذرت کر رہی تھیں۔ عموماً ایسے سبھی پلانز وہ خود ہی بنایا کرتی تھیں۔ شور، اس سے کوئی اعتراض نہ کیا۔ شام تک اس نے اپنے کزنز کے ساتھ پلان بنا لیا۔ وہ گھومتے پھرتے رہے۔ اس کی کزن مونا اسے اپنی ہر فیورٹ جگہ دکھانا چاہتی تھی۔ تصویریں کھینچتے ہنستے ہوئے وہ ان کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ علیزہ بھی ساتھ ہی تھی، مگر وہ خود ہی
उससे एक फासला बरकरार रखे हुए था। आखिरी मंजिल लंदन आई थी। वो अपने कज़न्स के साथ वहीं मौजूद था। बर्फ़ गिर रही थी, मौसम सर्द था। वो शाहराह पर चलते इस मंज़र को दूर से देखते हुए आगे बढ़ रहा था और तभी उसकी निगाह सड़क किनारे जमीला तोत पर पड़ी। ऊपर झटके से अपनी जगह रुक गया। उनके पहलू में एक नौजवान था। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे। वो किसी बात पर हंसते हुए उनकी तरफ देख रहा था। फारिस! ज़हन में एकदम से झमक्का हुआ। बर्फीले मौसम में उसका वजूद आग की लपेट में आ गया। ज़रूरी काम से बाहर जाना है, क्यों ना एतवार को रख ले। ज़रूरी काम? वो सख्ते में खड़ा था। उसके कज़न्स एक दूसरे से हंसते बातें करते पीछे रह गए थे। मोना की किसी बात पर शोर मचा रहे थे। उससे हमाद का बाजू पकड़कर खींचा भी था और वो सदमे में गिरा हुआ जिस तरफ देख रहा था उसी तरफ ही देखता रह गया था। शराजी मैंशन के तमाम मनाज़िर ज़हन में ताज़ा हो गए। भूली भुसरी यादें वाज़िया हो गईं। महंगे खिलौने, कीमती लिबास, हर आसाइश से पुर मुलाजिम का कमरा आंखों में घूम गया। बात ज़्यादा पुरानी ना थी। उसे दादा का गुस्सा भी याद था, उनका कहर, नाराज़ी भी। उलझन या सदमा सिर्फ उन बातों का ना था। उसके तो वहमो गुमान में भी ना था कि उसकी मम्मी फारिस फाशदान से राब्ते में थी। उस फारिस फाशदान से जो अलीज़े के साथ उसका रिश्ता ख़त्म होने का सबब बना था। उसे अपने आसपास, अपनी ज़िंदगी में, अपने रिश्तों में हर जगह फारिस फाशदान नजर आने लगा था। बचपन से लेकर आज तक वो अपनी जगह कायम था। दादा ने उसकी कफालत ख़त्म नहीं की थी। मम्मी ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। गुज़िश्ता 5 सालों से वो लंदन आ रही थीं। हर दूसरे तीसरे महीने, कभी 10 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए। वो ये समझता रहा वो अपनी आर्ट एग्जीबिशंस के लिए जाती हैं, रिश्तेदारों से मिलने, नबीला शराजी के बुलावे पर उनकी पार्टीज अटेंड करने के लिए। तसव्वुर में भी ना था कि वो फारिस फाशदान से मिलने आती थीं। उनका दिमाग गुस्से से फट रहा था। वो अपने घर के किसी भी फर्द को अब समझ नहीं पा रहा था। यहाँ हो क्या रहा था? वो फारिस का हाथ पकड़े उठ गई थी। उससे बातें करते हुए, उसकी सुनते हुए वो शाहराह किनारे लंदन आई की जानिब बढ़ने लगी थी। वो उसकी माँ थी। वो उसका वक्त किसी और को दे रही थी। उसे इनकार करके वो फारिस फाशदान के साथ घूम रही थी। उसे यूं लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो, जैसे उसकी मम्मी ने उसके साथ झूठ बोला हो, उसकी अहमियत को कम किया हो। कौन था ये फारिस फाशदान? क्या औकात थी उसकी कि वो गुज़िश्ता 13-14 सालों से उसके हर दिल अजीज रिश्तों के हवासों पर छाया हुआ था। कोई भी उसे छोड़ने को तैयार ना था, ना दादा, ना उसकी मम्मी। बावजूद इसके जो उसने किया, भला मुलाज़ों को भी इतनी अहमियत दी जाती है जितनी अहमियत उसे दी जा रही थी? मालकान भी इस तरह वक्त निकालते हैं जैसे उसकी मम्मी उसके लिए निकालती थी? इस तरह गलतियां माफ़ कर दी जाती हैं जैसे उसकी कर दी गई थी? उसका दिल अचाट हो गया, मूड ख़राब हो गया। वो वहीं से वापस पलट गया। उससे अपनी कज़न्स की एक नहीं सुनी और उसी वक्त घर चला गया। जमीला दाऊद रात 11 बजे तक वापस आई थी। उससे उनसे कोई बात ना की। उन्होंने अगले दिन उसके साथ बाहर जाना चाहा तो उससे इनकार कर दिया। कज़न्स के साथ पार्टी अरेंज करना चाही तो मना कर दिया। उनके साथ शॉपिंग पर भी नहीं गया। कज़न्स के साथ भी सभी प्लान्स कैंसिल कर दिए। जमीला दाऊद उसके बदलते रवैये से परेशान हो गई। बार बार पूछती रही उसे क्या हुआ था, मगर वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। अमेरिका पहुंचकर उसका रवैया मज़ीद खराब हो गया। वो मुलाज़मों पर बात पे बात बरसने लगा था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा था। वो घर ताख़ीर से आने लगा था। वो जमीला दाऊद की कॉल्स नज़रअंदाज कर रहा था। वो घर के किसी फ़र्द से भी ठीक से बात नहीं कर रहा था। आज़म शराजी ने जमीला दाऊद से पूछा था। उन्हें खुद नहीं मालूम था उसे अचानक क्या हुआ था। वो उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी। तुम्हें क्या हो गया है हमाद? वो घर ताख़ीर से आया तो उन्होंने लॉन्च में ही रोक लिया। मुझे क्या हुआ है? वैसा ही सर्द और अजनबी सा लहजा, आंखों में दुनिया जहाँ की हफी ठहरी थी। बात से मसले हल होते हैं, इस तरह चुप रहने और गुस्सा दिखाने से क्या मिलेगा माँ सवाए टेंशन के? प्यार भरे लहजे में कहते हुए उसे बाजू से पकड़कर अपने पास उठा लिया। बताओ क्या हुआ है तुम्हें? क्यों इतने गुस्से में रहने लगे हो? अब जबकि वो इस्तफसार कर रही थी, उसे बोलने पर उकसा रही थी, उसने अपने अंदर के इश्ताल पर काबू पाते हुए उनसे बात करने का फैसला कर लिया। परेशान वो थी तो सुकून में वो भी नहीं था। फारिस कौन है मम्मी? उसे सुरख पड़ती आंखें उन पर जमा कर पूछा। जमीला दाऊद अपनी जगह मुंजमद हो गई। सवाल गैर मुतवक्का था। वो समझ नहीं पाई
وہ اس طرح اچانک فارس کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا؟ اب کیوں پوچھ رہا تھا؟ حماد یہ تم… میرے سوال کا جواب دے ممی پلیز، مت ہوش ہو کر بولا تھا۔ جمیلہ دودھ کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ اس کے سوال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا وہ اس کی اصلیت سے واقف ہو چکا ہے؟ اس کے بارے میں سب جان چکا ہے؟ ان کی پریشانی بڑھ گئی۔ حماد آنکھوں میں دکھ لیے اگلے کئی لمحوں تک انہیں دیکھتا رہا۔ اس کی ممی نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ کیا تھا ان کے لیے؟ وہ نہیں بتا رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ آپ نے کہا آپ بیزی ہیں، آپ کو اپنی کسی دوست سے ملنے جانا ہے، لیکن آپ وہاں فارس کے ساتھ تھی۔ میں نے آپ کو دیکھا۔ دکھ، صدمے اور غصے سے وہ لفظ چھوڑ کر کہہ رہا تھا، آپ لندن بھی صرف اس کی وجہ سے جاتی ہیں۔ کون ہے وہ؟ کیوں آپ کے لیے وہ اتنا اہم ہے کہ آپ اس کے لیے مجھے ہمیشہ سے اگنور کرتی آ رہی ہیں؟ کیا ہو گیا ہے حماد؟ لہجے میں تفشیش لیے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ میں نے تمہیں کبھی اگنور نہیں کیا۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میں کس طرح کی باتیں کر رہا ہوں؟ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اب بھی سمجھ نہیں رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ گہری سانس لے کر اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں اگنور نہیں کیا۔ اس دن مجھے فارس سے ملنا تھا۔ ہمارا پلان پہلے سے طے تھا۔ کیوں ملنا تھا آپ کو اس سے؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بتائیں مجھے، کیوں امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے لیے؟ وہ چیخا۔ اور وہ لندن میں کیوں ہے؟ وہ وہاں کیا کر رہا ہے؟ پاپا نے ابھی تک اسے نکالا کیوں نہیں؟ حماد! ان کے لب ہلے۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ انہیں موقع نہیں دے رہا تھا۔ کون ہے وہ ممی؟ تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ تعارف وہی تھا جو اعظم شرازی نے دیا تھا۔ وہ اسے دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ راز کو راز ہی رکھنا تھا، پردہ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ نہیں، میں بالکل نہیں جانتا۔ آپ، دادا، ڈیڈ، آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ حماد تم خواہ بات کو بڑھا رہے ہو۔ نرمی سے سمجھانے کی صحیح کی۔ وہ ایک نوکر کا بیٹا ہے، کیوں وہ میری جیسی زندگی گزار رہا ہے؟ وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ اس کی جیسی زندگی؟ حماد کو اندازہ بھی ہے اس کا چھوٹا بھائی کیسی زندگی گزار رہا ہے، کیسے درد میں رہ رہا ہے، کیسی تکلیفیں سہ رہا ہے۔ ان کا دماغ ایک دم سے معاف ہوا تھا۔ اندر ایک ابال سا اٹھا تھا۔ خود پر قابو پاتے انہوں نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا تھا۔ قوت متجمع کی تھی، لفظوں کو ترتیب دیا تھا۔ وہ تمہارے دادا کی کفالت میں ہے۔ He has a right to۔ وہ بولیں تو آواز کھوکھلی تھی، لفظ ہلکے تھے، بے وزنی، بے معنی۔ کفالت؟ حماد کو ہنسی آ گئی تھی۔ جو اس نے کیا اس کے باوجود بھی کفالت؟ وہ سینے پہ بازو باندھے ان کی طرف مڑا، آنکھوں میں سرخی اتری ہوئی تھی۔ کیا آپ چاہتی ہیں میں آپ کو لسٹ بتاؤں ان تمام فوسٹر ہاؤسز کی جن کو پاپا فنڈنگ دیتے ہیں؟ کیا ان تمام بچوں میں سے کوئی ہمارے گھر میں رہتا ہے؟ کیا ان تمام بچوں سے آپ ہر مہینے ملنے جاتی ہیں، ان کے لیے گفٹس لیتی ہیں، ان کے ساتھ پارکس میں گھومتی ہیں؟ جمیلہ آنکھوں میں نمی لیے چپ رہی۔ نہیں تو وہ کیوں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ فارس واجدان کو اپنی ماں کی زندگی سے خارج کرتے، ان کی یادداشت سے محو کرتے، ان کے دل سے نکالتے۔ اپنے سوا وہ اپنے ماں باپ اور دادا کی زندگیوں میں کسی اور کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ کسی کی ذات اس سے زیادہ اہم نہیں ہونی چاہیے۔ نوکر کی جگہ جو ہے اسے وہی ملنی چاہیے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ علیزے اور میرا رشتہ اس کی وجہ سے ختم ہوا، آپ پھر بھی اس سے ملتی رہیں۔ دادا نے بھی اسے کوئی سزا نہیں دی۔ جمیلہ دودھ کو ایک دم سے صدمہ ہوا تھا۔ حماد کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی تھی؟ فارس کی وجہ سے؟ ان کے لب ہلے۔ حماد یہ سچ نہیں ہے۔ ممی ڈونٹ ڈیفینڈ ہم، وہ بپھر کر بولا تھا۔ میں سب جانتا ہوں، مجھے بس یہ بتائے کہ فارس واجدان ہی کیوں؟ وہ تھرڈ کلاس نوکر، وہ گھٹیا لڑکا، اوقات ہے اس کی ان چیزوں کی جو آپ اسے گفٹ کرتی ہیں؟ اس کی آنکھوں اور لہجے میں حقارت تھی۔ وہ غصے اور اشتعال میں زہر اگل رہا تھا، اپنے دادا کی زبان بول رہا تھا۔ فرق اتنا تھا کہ دادا حقیقت سے واقف تھے، حماد ناواقف تھا۔ ان کا حوصلہ ختم ہو گیا، برداشت ختم ہو گئی، دماغ پھٹنے لگا۔ کیونکہ وہ تمہارا بھائی ہے حماد۔ ان کی آواز ایک دم سے بلند ہوئی تھی اور حماد پتھر کی طرح ساکت ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی ممی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ جمیلہ دودھ کا تنفس بھاری تھا، اس کا دل دھڑکے جا رہا تھا۔ لفظ وہی جو ادا ہو گیا تھا، راز وہی جو اب راز نہیں رہا تھا۔
وہ اسے کبھی نہیں بتانا چاہتی تھی مگر بتانا پڑ گیا تھا۔ انہیں اعظم شیرازی کی تنبیہ یاد آئی تھی۔ 15 سالوں تک حماد کو بے خبر رکھا مگر اب جیسے مزید ہمت نہیں رہی تھی۔ اس کا شک، اس کا غصہ، اس کی بدگمانی، وہ بچہ نہیں رہا تھا، سب سمجھنے لگا تھا۔ وہ مزید جھوٹ بول کر اس کے سوال نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ صدمے میں تھا، بامشکل ہی بول سکا۔ اسے لگا امی ہنس کر ابھی کہہ دیں گی کہ وہ مذاق کر رہی ہیں۔ جس لڑکے کو وہ شیرازی خاندان کا ملازم سمجھتا تھا، وہ بھلا اس کا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے نام کے ساتھ ہارون شیرازی نہیں لگتا اور جو ان کے ساتھ ان کے گھر میں بھی نہیں رہتا، وہ ان کے خاندان کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ اندر اور باہر ہر طرف چھا جانے والے سکوت کو انہوں نے بہت مشکل سے توڑا۔ اپنی بات دہرا کر کئی آنسو اپنے اندر اتار لیے، اپنے زخمی دل کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ فارس ہارون شیرازی، وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ حماد بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتے پیچھے ہٹا۔ وہ اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا، کسی صورت نہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے ممی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں غم اور غصہ تھا، آنکھوں میں سختی اتر آئی تھی۔ اسے اپنی تمام دنیا تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، رشتے، مقام، جائیداد۔ تمہارے ڈیڈ اسے گھر لائے تھے جب وہ 5 سال کا تھا، تمہیں یاد ہوگا۔ دل پر پتھر رکھ کر انگاروں کی سی حیثیت اپنے وجود میں محسوس کرتے انہوں نے اسے یاد دلایا۔ اسے نفی میں سر ہلایا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے دادا کبھی نہیں چاہتے تھے تمہیں یہ سب معلوم ہو، مگر تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ وہ دکھ اور صدمے میں تھا، مدہوش اور بے یقین سا، اور پھر وہ ایک دم سے ہنسنے لگا، زور سے ہنسنے لگا۔ جمیلہ دعوت اسے دم سادے دیکھ کر رہ گئیں۔ تو یوں کہیں نا کہ ڈیڈ کی ناجائز اولاد۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ جمیلہ دعوت نے اپنے جوان بیٹے کے گال پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکن ہو گیا۔ ایک لفظ نہیں حماد! انگلی دکھا کر انہوں نے جس لہجے میں اسے وارن کیا، وہ آنکھوں میں صدمہ لیے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ جمیلہ دعوت کی آنکھیں مکمل تر تھیں مگر آواز پتھریلی ہو رہی تھی۔ تمہارے بابا نے دوسری شادی کی تھی، نکاح ہوا تھا، فارس ان کا بیٹا ہے، تمہارا بھائی ہے وہ، چیخ کر کہا۔ اب وہ رو رہی تھیں۔ زندگی عجیب مقام پر لے آئی تھی۔ اپنے شوہر کے کردار کی گواہی انہیں اپنے سگے بیٹے کو دینا پڑ رہی تھی۔ انہیں فارس واجدان کی حقیقت اپنے سگے بیٹے کو بتانی پڑ رہی تھی۔ انہیں دکھ پہنچا کہ فارس کے وجود کا تصور اس کے ذہن میں ایک ناجائز اولاد کے طور پر آیا۔ اعظم شیرازی نے ایک ایسا ظلم اس کی جان پر کر دیا تھا، کیسا سوال اس کی ذات پر اٹھا دیا تھا۔ جائز ہوتا تو اصل مقام پر ہوتا، اپنی جگہ پر ہوتا، اس گھر میں ہوتا، ان کی زندگیوں میں ہوتا۔ اسے پردوں میں چھپا کر یوں اوجھل نہ رکھا جاتا، تب حماد کے ذہن میں ایسا کوئی سوال نہ اٹھتا، تب وہ ایسی کوئی بات بھی نہ کرتا۔ وہ اسے کیسے دوشی ٹھہرا سکتی تھیں؟ جب آغاز ہی غلط ہوا تھا، وہ جس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام نہیں تھا، وہ اس کے لیے اپنے بیٹے کی سوچ کا الزام دے رہی تھیں۔ انہیں ایک دم سے احساس ہوا انہوں نے اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا ہے، سمجھانے کی بجائے اور اسے سمجھنے کی بجائے۔ انہوں نے اعتراف کیا ان سے غلطی ہوئی ہے۔ آئی ایم سوری، میں نے تم پر۔ ان کی آواز کپ کپ آئی۔ وہ اپنی ماں کی گرفت سے آزاد ہوتا پیچھے ہوا۔ زندگی میں پہلی بار دادا نے غصہ کیا تھا اور وجہ فارس واجدان تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کی ماں نے ہاتھ اٹھایا تھا اور اس کی وجہ بھی فارس واجدان ہی تھا۔ حماد میری بات سنو۔ نفی میں سر ہلاتا وہ مزید بھی کچھ کہے بنا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ جمیلہ دعوت شکست خوردہ سی لونج پہ کھڑی رہ گئی تھیں اور تب ہی ان کی نظر اٹھی تھی۔ اعظم شیرازی اسٹڈی روم کے دروازے پر کھڑے تھے۔ انہیں علم نہ تھا وہ گھر پر تھے اور اس تمام وقت ان کی موجودگی سے بے خبر تھیں۔ ان کا خون خشک ہونے لگا۔ میں نے تم سے کہا تھا فارس کے ساتھ تمہارے رابطے کا اثر حماد پر نہیں پڑنا چاہیے۔ بھاری کراہت آواز۔ وہ بے پناہ غصے میں لگ رہے تھے، پوری بات سن چکے تھے، رویہ اور موقف بھی جان چکے تھے، ایک ایک لفظ ان تک پہنچ گیا تھا۔